آج کا جو پروگرام ہے وہ نون میم راشد کی ایک مشہور زمانہ نظم حسن کوزاگر کے حوالے سے اس کا تعارف اور شاعر اور اس کے عہد کو سمجھنے کی کوشش اور نظم کا تجزیہ، یہ سارا کچھ ہم پیش کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحبہ سے اس کی ایک قرت سنیں گے تاکہ ٹیکسٹ کا، چونکہ یہ 4 حصوں پر ہے تو اس کا ایک حصہ پڑھیں گے تاکہ ٹیکسٹ کی صورت میں کچھ جو ہے کنٹینٹ ہمارے ویورز کے پاس ہو. میں ڈاکٹر رویش ندیم. جی ویلکم دی بلیک ہول. اور میں صنوبر الطاف. ایکچولی میں کوئی بہت پروفیشنل ریڈر تو نہیں ہوں، لیکن میری یہ کوشش ہوگی کہ یہ اچھا سا پڑھا جائے اور اس کا تاثر جو ابھی آپ نے ضیاء محی الدین کی آواز میں سنا ہے وہ جو ہے ضائع نہ ہو. حسن کوزاگر. جہاں زاد نیچے گلی میں تیرے در کے آگے، یہ میں سوختہ سر حسن کوزاگر ہوں. تجھے صبح بازار میں بوڑھے عطار یوسف کی دکان پر میں نے دیکھا تو تیری نگاہوں میں وہ تابناکی تھی، میں جس کی حسرت میں 9 سال دیوانہ پھرتا رہا ہوں. جہاں زاد 9 سال دیوانہ پھرتا رہا ہوں. یہ وہ دور تھا جس میں نے کبھی اپنے رنجور کوزوں کی جانب پلٹ کر نہ دیکھا. وہ کوزے میرے دستے چابک کے پتلے، گلو رنگ و روغن کی مخلوق بے جاں. وہ سرگوشیوں میں یہ کہتے حسن کوزاگر رب کہاں ہے. وہ ہم سے خود اپنے عمل سے خداوند بن کر خداؤں کی مانند ہے روئے گرداں. جہاں زاد 9 سال کا دور یوں مجھ پہ گزرا کہ جیسے کسی شہر مدفون پر وقت گزرے. تغاروں میں مٹی کبھی جس کی خوشبو سے وارفتہ ہوتا تھا میں، سنگ بستہ پڑی تھی. سراہی و مینا و جام و سبو اور فانوس و گلداں میری ہیچ مایا معیشت کے اظہار فن کے سہارے شکستہ پڑے تھے. میں حسن کوزاگر پابا گل خاک برسر برہنہ، سرے چاک یولیدہ منہ زر بزانو، کسی غم زدہ دیوتا کی طرح واہمہ کے گلولا سے خوابوں کے سیال کوزے بناتا رہا تھا. جہاں زاد 9 سال پہلے تو ناداں تھی، لیکن تجھے یہ خبر تھی کہ میں نے حسن کوزاگر نے تیری کاف کی سی افقتاب آنکھوں میں دیکھی ہے وہ تابناکی کہ جس سے میرے جسم و جاں ابرو مہتاب کا راہ گزر بن گئے تھے. جہاں زاد بغداد کی خواب گوں رات، وہ رود دجلہ کا ساحل، وہ کشتی، وہ ملاح کی بند آنکھیں، کسی خستہ جاں رنج بر کوزاگر کے لیے ایک ہی رات وہ کہربا تھی کہ جس سے ابھی تک پیوست اس کا وجود، اس کی جاں، اس کا پیکر. مگر ایک ہی رات کا ذوق دریا کی وہ لہر نکلا. حسن کوزاگر جس میں ڈوبا تو ابھرا نہیں ہے. جہاں اس دور میں روز ہر روز وہ سوختہ بخت آ کر مجھے دیکھتی، چاک پر پابے گل سربزانو، تو شانوں سے مجھ کو ہلاتی. وہ شانوں سے مجھ کو ہلاتی. حسن کوزاگر ہوش میں آ، حسن اپنے ویران گھر پر نظر کر. یہ بچوں کے تنور کیوں کر بھریں گے حسن، اے محبت کے مارے محبت امیروں کی بازی. حسن اپنے دیوار و در پر نظر کر. میرے کان میں یہ نوائے حزیں یوں تھی جیسے کسی ڈوبتے شخص کو زیر گرداب کوئی پکارے. وہ اشکوں کے انبار پھولوں کے انبار تھے ہاں، مگر میں حسن کوزاگر شہر اوہام کے ان خرابوں کا مجذوب تھا جن میں کوئی صدا، کوئی جنبش، کسی مرغے پراں کا سایہ، کسی زندگی کا نشان تک نہیں تھا. جہاں ذات میں آج تیری گلی میں، یہاں رات کی سرد گوں تیرگی میں تیرے در کے آگے کھڑا ہوں، سرو منہ پریشاں. دریچے سے وہ کاف کی سی طلسمی نگاہیں مجھے آج پھر جھانکتی ہیں. زمانہ جہاں زاد وہ چاک ہے جس پہ مینا و جام و سبو اور فانوس و گلداں کے مانند بنتے بگڑتے ہیں انسان. میں انسان ہوں، لیکن یہ 9 سال جو غم کے قالب میں گزرے، حسن کوزاگر آج ایک تودۂ خاک ہے جس میں نم کا اثر تک نہیں ہے. جہاں زاد بازار میں صبح عطار یوسف کی دکان پر تیری آنکھیں پھر ایک بار کچھ کہہ گئی ہیں. ان آنکھوں کی تابندہ شوخی سے اٹھی ہے پھر تودۂ خاک میں نم کی ہلکی سی لرزش. یہی شاید اس خاک کو گل بنا دے. تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں زاد، لیکن تو چاہے تو بن جاؤں میں پھر وہی کوزاگر جس کے کوزے تجھے ہر کاخکو اور ہر شہرہ و کریا کی نازش، تجھے جن سے امیرو گدا کے مساکن درخشاں.
تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں ذات، لیکن تو چاہے تو میں پھر پلٹ جاؤں ان اپنے مہجور کوزوں کی جانب، گلولا کے سوکھے تغاروں کی جانب، معیشت کے اظہار فن کے سہاروں کی جانب، کہ میں اس گلولا سے، اس رنگ و روغن سے پھر وہ شرارے نکالوں کہ جن سے دلوں کے خرابے ہوں روشن۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ جو نظم ہے حسن کوزہ گر، ایک تو یہ پبلکلی ظاہر ہے کہ مشہور نہیں ہے، لیکن انٹلیکچولی مشہور ہے۔ اردو کے وہ دانشورانہ حلقے جو ادب کی ایک ہائر سطح کے ساتھ اپنا رشتہ بناتے ہیں، یہ ان کے ہاں پاپولر ہے۔ شاید راشد کے متعلق کسی نے کہا تھا، شاید ابن نشا نے، کہ یہ شاعروں کا شاعر ہے، یعنی عام لوگوں کا شاعر نہیں ہے۔ تو لیکن یہ نظم جو ہے ہر پڑھے لکھے آدمی کو اپنے سحر میں رکھا ہے اس نے۔ اس کی جو نغمگی ہے، اس کے اندر جو فضا بنائی گئی ہے، اس کے جو کردار ہیں، چونکہ پہلی نظم کا جو پہلا حصہ ہے وہ ان کی لا برابر انسان میں آیا تھا، جی اور اس کے بعد اس کے 3 حصے ان کی آخری کتاب جی، گما کا ممکن میں تھے۔ جی، آپ اس کی کیونکہ شہرت کی بات کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ دانشوروں کے حلقے میں بھی یہ نظم اس لیے بھی مقبول ہے کہ سب سے پہلے جو اس کا جو پہلا تاثر ہے، جو اس کی پہلی فضا ہے، وہ ایک محبت کی کہانی کے حوالے سے ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید اردو میں ایسی نظمیں بالکل کم ہیں جس میں بالکل ایک براہ راست طور پر 2 کردار ہوں، ایک مرد اور عورت کا، اور وہ ایک محبت کی کہانی میں محبت کی کہانی سے منسوب ہوں۔ تو اس کی جو ایک داستانوی کا جو ماحول ہے اور اس میں جو کرداروں کی موجودگی ہے، پھر ان کرداروں کے جو مکالمے ہیں، جو خود کلامی ہے حسن کی، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کو پر اثر بنانے میں یا اس کا تاثر بنانے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے میرا خیال۔ اس بات کو ہم اگر جوڑ لیں خود راشد کے عہد سے اور نظم کی ارتقاء سے، ایک لائٹ سے کمنٹس ہو جائیں تو میرا خیال چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، یہ مختصر ہو جائے تو بہتر ہے۔ مثلاً ایک یہ کہ راشد کا جو عہد ہے وہ اقبال کا عہد بھی ہے، کم و بیش، بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ اور اختر شیرانی کا بھی عہد ہے، یہ اختر شیرانی کا بھی عہد ہے۔ جی، تو گویا رومانٹسزم اور ترقی پسندی، ان دونوں کا امپیکٹ جو ہے وہ اقبال پر بھی کسی نہ کسی درجے میں ہے، اور خود ان کے اوپر بھی۔ اقبال پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اقبال چونکہ ایک بڑے ویژن کے آدمی تھے، تو وہ چیزوں کو 36 کی انجمن ترقی پسند مصنفین سے پہلے ہی براہ راست جو کچھ ماسکو میں ہو رہا تھا یا رشیا میں ہو رہا تھا اس کو بھی دیکھ رہے تھے، اور باقی جو یورپ میں ہو رہا تھا اس کو بھی دیکھ رہے تھے، اور لہٰذا انجمن سے بہت پہلے لعنت خدا کے حضور یا اور ابلیس کی مجلس شورا میں وغیرہ جو ڈسکشنز کر چکے تھے، انجمن کے جو اہداف تھے اور جو ان کی فکریات تھی اس سے پہلے ہی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ خود اقبال کا جو رومانٹسزم ہے وہ قرون وسطیٰ اور تاریخ سے جڑا ہوا ہے، ایک تو یہ ہے، اور وہ مسلم تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ پھر اس عہد میں برصغیر کے مسلمانوں کا ایک آئیڈیلزم ہے خاص طرح کا، اس آئیڈیلزم کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ اس دور میں ڈیولپ ہو چکا تھا جس کی آواز یا جس کی ترجمانی وہ اقبال بنے۔ جو ارد گرد واقعات ہو رہے تھے، مثلا خود ویسٹ کا ہمارے ہاں آنا اور قبضہ کر لینا اور نوآبادیاتی نظام کا آنا، اور یہاں کی جو ایک کلونیل ایکسپلائٹیشن ہے، وہ پھر اسی کے ذریعے سے جو ماڈرنزم آ رہا تھا، اور اس ماڈرنزم کے امپیکٹ جو لٹریچر پہ آ رہا تھا، اور کلاسیکی جو اصناف اور نظم بدل رہی تھی
اور بالکل جدید اصناف جو ویسٹرن تھی وہ ساری آ چکی تھی، نئی فکریات آ چکی تھی. یہ ایک اہم بات ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں خود انقلاب اور جدوجہد کی تحریکیں، مثلا غدر پارٹی 1912 کے راؤنڈ اباؤٹ، 1920-22 میں کمیونسٹ پارٹی کا قیام. خود راشد بھی خاکسار تحریک میں ہاں شامل رہے ہیں اور شامل علامہ رہے، مشرقی کے پیروکار رہے ہیں. پیروکار رہے. شاید دوستوں کو یاد ہو کہ میں نے تو اپنے لڑکپن تک وہ دیکھے ہوئے ہیں، نیلے رنگ کی وردی پہنے، فوجی بوٹ پہنے، ہاتھ میں ایک چمکدار بیلچا پریڈ کرتے ہوئے میں نے، اور اکیلے بندے کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اکیلا ہے اور پوری یونیفارم میں ہے، اور جیسے وہ جنگ کا اعلان ہے اور وہ پریڈ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. بلکہ راشد نے بھی یہ کیا ہے، تو اس کو بھی تصور میں لائیں کہ راشد کیسے لگتے ہوں گے اس یونیفارم میں اور اس پریڈ کرتے یونیفارم میں. ہوئے. یس، اچھا، کہا جاتا ہے کہ وہ بعد میں اس سے جب وہ اسے منحرف ہو گئے اس تحریک سے، اس کے باوجود وہ علامہ مشرقی کی جو کوٹس ہیں وہ ضرور شامل کرتے تھے اور ان کی گفتگو میں شامل ضرور رہتا تھا وہ. ہاں ایسا ہے. میں اگر دوستوں کی اجازت ہو تو میں ایک نظم جو فضل محمد ملک صاحب نے اپنی اس کتاب میں جو کہ نون وراثت سیاست اور شاعری میں دی ہے، وہ مزیدار ہے. یہ ان کے دور آخر کی نثری نظم ہے. تو نثری نظم ان کی ہمیں نہیں ملتی، یہ ان کے جو اوور آل کلیات اس میں شامل نہیں ہے. نظم سن لیجئے. کرسمس کے دن اقبال اپنے گھر کے باہر چبوترے پر کھڑا روحوں کی پریڈ سے سلامی لے رہا تھا. سب کے پاؤں اکھڑے ہوئے تھے سوائے رومی کے، سوائے نٹشے اور برگساں کے، سوائے چند نیک دل بادشاہوں کے. اقبال غصے میں بھرا ہوا گھر کے اندر چلا گیا اور دوبارہ اپنی مومن بتیاں بنانے لگا. میری مومن بتی بجھ گئی. کیوں بجھ گئی؟ اسے پھر سے کیسے روشن کروں؟ علامہ مشرقی بہت ذہین میتھمیٹیشین تھے، بڑی اعلیٰ ڈگری انہوں نے لی، اور یہ خاکسار تحریک انہوں نے شروع کی. اس دور میں اور بھی تحریکیں تھیں، مجلس احرار کی تحریک بھی موجود تھی وغیرہ وغیرہ، جمعیت علماء ہند بھی موجود تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم فلاں تاریخ کو 3 لاکھ اپنے بندوں کی صورت میں جمع ہوں گے. تو اگر یہ 3 لاکھ سے کم ہوئے تو ہم اس تحریک کو آگے نہیں بڑھائیں گے. تو مقررہ تاریخ کو وہ چبوترے پر آئے، گھر سے باہر نکلے، انہوں نے دیکھا کتنے لوگ ہیں، وہ 3 لاکھ نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ تحریک ختم. اسے کیا خوبصورت اختتام. کیونکہ ہم 3 لاکھ بندے اکٹھے نہیں کر سکے، ہم ہندوستان پر مسلمانوں کو غالب کرنے کے میں ناکام رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ گھر کے اندر چلے گئے اور اس کے بعد کہانی ختم. اس نظم میں علامہ مشرقی کی جگہ اقبال ہے، اور اقبال بھی گھر کے اندر چلا جاتا ہے اور کہانی ختم کر دیتا ہے. اب یہاں سے آپ کچھ چیزوں کو سمجھنے کی میرا خیال ہے کہ کوشش کر سکتے ہیں. جس فکریات، جن تصورات کو اس عہد کا مسلمان اپنے آئیڈیلزم کی تشکیل میں استعمال کر رہا تھا، اس کے نمائندہ آواز، بڑی آواز اقبال بنے. اچھا، جو اقبال کر رہے تھے، جس انداز میں سوچ رہے تھے اور جس انداز میں وہ اپنے جو تصورات ہیں ان کی تعمیر کر رہے تھے، وہی سارا کچھ راشد بھی کر رہے تھے. تو اب یہ ہے کہ راشد اور اقبال کی کامنالٹی اور ان کے ڈفرینسز یہ بہت دلچسپ ہے اور ان دونوں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. اور نظم کے دوران ہم اس پہ بھی بات کرتے رہیں گے. اور اگلی بات خود راشد کے اوپر، خاکسار والا حوالہ آپ نے دیکھ لیا، اور اس کے علاوہ راشد کے اوپر آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو ان کی زندگی کے متعلق. ہاں جی، میرا خیال میں ایک تو یہ کہ 1910 میں پیدا ہوئے وہ گجرانوالا کے گاؤں میں علی پور چٹھا میں، اور ان کا جو ماسٹرز ہے وہ BA ہے، وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے ہے. اور اس کے علاوہ ان کی جو ملازمت کے اگر آپ دیکھیں اس کا سلسلہ، تو وہ بہت ہی دلچسپ بھی ہے اور متاثر کن بھی ہے.
کہ وہ میرے خیال میں شروع سے لے کر 1934 سے لے کر 1947 تک پاکستان ریڈیو سے وابستہ رہے، اور پاکستان ریڈیو میں بھی دلی، لکھنؤ، اور اس کے بعد وہ پبلک ریلیشن آفیسر کے طور پر رہے، اور وہاں اس کے ذریعے سے بھی مختلف ممالک کا وہ دورہ کرتے رہے. اس میں تہران ہے، یروشلم ہے، اور یہ سارے یعنی کہ جتنا ان کی جو ان کی نظموں میں آتا ہے دجلہ و فرات، وہ سارا انہوں نے اس دور میں دیکھا اور اس کو سمجھا. اس کے بعد یورپ کے ممالک بھی ہیں جن میں ان کی جاب رہی، اس میں یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے واشنگٹن ہے، اور کون کچھ اور بھی ممالک رہے ہیں میرے خیال میں، برطانیہ وغیرہ بھی اس طرح کے ممالک بھی رہے. تو کئی ایسے ممالک کی سیر جو ہے انہوں نے آخر تک کی. لندن میں بھی رہے، بلکہ انتقال بھی ان کا لندن میں ہی ہوا. تو اپنی ملازمت کے حوالے سے بڑا ہی ایک متاثر کن ان کا سلسلہ تھا. اور نشادی، تراجم بھی کیے انہوں نے. 4 مجموعے ہیں شاعری کے. پہلا جو ہے وہ ماورا ہے، پھر ایران میں اجنبی ہے، پھر لا مساوی انسان ہے، اور پھر گمان کا ممکن ہے. تراجم جو ہیں وہ ناولوں کے زیادہ تراجم کیے ہیں انہوں نے، 5-6 کچھ ناولوں کی تراجم کی ہیں. اس کے علاوہ جب وہ ایران میں تھے تو وہاں پر اس زمانے کے جو ماڈرن شاعر تھے، فارسی کے جو شاعر تھے، انہوں نے ان کی نظمیں پڑھی اور ان پر کام کیا. تو جدید فارسی شاعری کے نام سے ان کی کتاب چھوٹی سی جو ہے وہ بھی موجود ہے، جو فارسی کے 20 اس زمانے کے ماڈرن شاعروں پہ مبنی ہے. تو اس طرح کے کام، اور مختلف آرٹیکلس بھی لکھتے رہے. ادب کے حوالے سے بھی ان کے کچھ آرٹیکلس موجود ہیں. تو اس طرح کے کام کے سلسلے چلتے رہے. جی ادارت، جی مدیر بھی رہے بہت سارے سالوں کے. تو ایک پھر اس میں جو دلچسپ بات جو ہے نا، مثلاً اقبال کے ساتھ ان کے اشتراکات ہیں. تو اقبال پڑھنے کے لیے گئے اور واپس آئے تو بدلے ہوئے تھے. تو یہ اپنی جاب کے سلسلے میں گئے تو واپس آئے تو بدلے ہوئے تھے. ایک تو یہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے کچھ عرصہ، تقریباً 3-4 سال ہے، جو برٹش آرمی میں بطور PRO، پبلک ریلیشن آفیسر کے انہوں نے گزارے. اور اسی دور میں ان کو بصرہ اور یہ عراق کے علاقے اور ایران وغیرہ میں انہوں نے تعینات کیا. اور یہیں سے ایک کایا کلپ ہے ان کا، جو ذہنی لینڈسکیپ ہے وہ بدلتا ہے. جس طرح اقبال کا بدلا، ان کا بھی بدلا. اقبال کے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو لینڈسکیپ ہے وہ بھی عرب ہے، اور اس میں عجم کا کچھ حصہ ہے. اور ان کا جو لینڈسکیپ ہے، جس کو آپ تہذیبی لاشعور بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی سارا یہ بصرہ، سمرقند، بخارا، ایران، تہران، یہ سارا علاقہ ہے. یعنی اس میں آپ یوں کہہ لیں کہ وسط ایشیا اور مشرق وسطیٰ اور کچھ مغربی ایشیا کا کچھ حصہ شامل ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سارا کچھ انہوں نے، یعنی عرب عجم کے ملا کے اس کو وہ مشرق بھی کہتے ہیں. اب مشرق جو ہے، ظاہر ہے کہ ہماری جو اورینٹلسٹ ہے انہوں نے یہ اصطلاح دی، اور اس اصطلاح کو ہم نے اپنایا. لیکن اقبال کے مشرق میں اور ان کے مشرق میں بہت زیادہ فرق ہمیں نظر نہیں آتا. ایک یہ بڑی اہم بات ہے. اور مجھے لگتا ہے ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا، یعنی کہ اس کا جو ظاہر ہے وہ ایک جیسا ہے، لیکن جو اس کا باطن ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے. کیونکہ جہاں پر ایک مشرق پرستی نظر آتی ہے اقبال کے ہاں، وہاں پر راشد کے ہاں مشرق بیزاری بھی نظر آتی ہے. یعنی وہ ایک مشرق کو اپنی شاعری میں استعمال تو کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے یہاں نظر بھی آتی ہے، لیکن دراصل ایکچوئل میں یا حقیقت میں وہ اس سے، اس کی انفعال ہونے سے، اس کے غیر فعال ہونے سے مایوس بھی نظر آتے ہیں. ایسا ہے؟ ایسا ہے، کیونکہ اقبال جو ہیں وہ مشرق کے قصیدہ خواں ہیں اور یہ مشرق کے نقاد ہیں. ایک تو یہ ہے. پھر ایک ان کا جو تہذیبی لینڈسکیپ ہے، پھر یہ سپیس کے ساتھ ساتھ ان کے ٹائم کا بھی مسئلہ ہے کہ یہ بھی اقبال کی طرح مسلم قرون وسطیٰ کے ٹائم میں جو ہے وہ ٹائم اور سپیس دونوں ان کا وہ نہیں ہے جو ان کا معاصر ہے. ایک تو یہ ہے. لیکن اقبال جو ہے وہ اس کے اندر بطور ایک زندہ، یا اس کو زندہ کر کے اپنا ایک ریلیشن بناتے ہیں، لیکن یہ اس کو نگیٹ کر کے بناتے ہیں. یہ ہے کہ اس کی معروضات تو لے لیتے ہیں، لیکن مشرق کی، قرون وسطیٰ کی وہ جو روح ہے وہ نہیں لیتے ہیں.
تو وہ اس کو ایک قوت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں شعوری سطح پر، اور یہ جو ہے لاشعوری سطح پر ان کے ہاں وہ لینڈسکیپ یا ان کی جو فرہنگ ہے، لغت ہے، وہ کسی طریقے سے ظاہر ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت سی جگہوں پر بہت زیادہ کاٹدار جملے ہیں راشد کے، مشرق کے حوالے سے اور یہاں کی عقائد کے حوالے سے. جیسے ایک بڑا ہی مشہور ہے، خدا کا جنازہ لیے جا رہے ہیں فرشتے، یا مشرق کا خدا کوئی نہیں، اگر کوئی ہے تو پردہ نسیاں میں ہے. پھر اسی طرح سے 300 سال سے ہے ہند کے میں خانے بند. تو یہ جو تنقید ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ نقاد ہیں مشرق کے، یہ ایک بہت ہی کاٹدار اور بہت ہی براہ راست ہے. تو اقبال کے ہاں اس طرح کی تنقید جو ہے، یا اس طرح کی کاٹدار جملے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، بالکل موجود ہے، لیکن نسبتاً کم ہے. ایسا ہے؟ ہاں کم ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ راشد جو نیا انسان بنانا چاہتے تھے وہ ان کے ہاں ارتقا پذیر ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ اپنے پہلے مجموعے میں ماورا میں ایک تو وہ رومانٹک زیادہ ہے، اس میں جنسیت بھی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن دوسرے مجموعے تک آتے آتے ایک بغاوت ہمیں نظر آتی ہے اور اس طرح کے وہ چیزیں آتی ہیں، لیکن لا برابر انسان میں. لیکن تیسرے میں آتے آتے وہ جو ہے زیادہ فکری ہو جاتے ہیں، ایک تفکر کا ایلیمنٹ ان کے ہاں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب اس ارتقاء میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ رومانٹسزم سے بغاوت اور بغاوت جو ان کی فکریات کی طرف جاتی ہے، تو ان کے ہاں جو فرد جس طریقے سے گرو کرتا چلا جاتا ہے، وہ گرو کرتا ہوا جس سطح پر پہنچتا ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں آفاقی ہو جاتا ہے. یعنی ان کا فرد میچور ہو کر، راشد کا فرد میچور ہو کر ایک آفاقی انسان بنتا ہے جس کے مذہب کو آپ نہیں پہچان سکتے، جو کلچر اور تاریخ سے ماورا ہے. یعنی جو کہہ لیں کہ وہ ہیومنزم کا ایک آئیڈیل انسان ہے. لیکن جو اقبال کا فرد انسان ہے وہ پیدا ہی مرد مومن ہوتا ہے. ایک تو آئیڈیل ہاں، یعنی گویا وہ ارتقا نہیں کرتا، وہ آتا ہی میچور شکل میں ہمارے سامنے قائم و دائم آتا ہے. تو یہ ایک ڈفرینس ہے ان کے ہاں ہمیں جو نظر آتا ہے. اس میں اگر آپ تھوڑی سی مجھے یہ کہانی بتا دیں، یہ جو نظم ہے حسن کوزہ گر کی، تو پھر ہم اس کے کریکٹرز پہ بات کرتے ہیں تاکہ پھر ہم آگے چلیں. یہ جو نظم ہے حسن کوزہ گر، اس کے 4 حصے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ ان کی مجموعے لا مساوی انسان میں ہے، اور باقی جو 3 حصے ہیں وہ گمان کا ممکن میں موجود ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چاروں حصے جو ہیں وہ ایک کل بناتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی الگ الگ حیثیتیں بھی ہیں، مطلب ہر نظم کو اگر الگ سے دیکھا جائے تو وہ خود بھی ایک کل کا درجہ جو ہے اس کو موجود ہے. اچھا، یہ کہانی جو ہے اس میں 3 کردار ہیں، 3 بنیادی کردار کہنا چاہیے. ایک حسن ہے، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شاعر خود ہے، راشد ہیں. ایک ان کی محبوبہ ہے جن سے وہ محبت کرتے ہیں، جہاں، اور ایک اور جو رقیب کا کردار ہے وہ لبیب کا ہے. تو یہ ایک ٹرائی اینگل بنتا ہے، مثلث بنتی ہے. ویسے بھی ہر محبت کی کہانی جو ہے وہ ٹرائی اینگل ہی ہوتی ہے، تو تیسرے میں کوئی نہ کوئی کھڑا ہی ہوتا ہے. تو یہاں پر اس کا جو پہلا حصہ ہے، اس میں جو حسن ہے اس نے 9 سال بعد جہازات کو دیکھا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اپنی وہ 9 سال جو اس نے اس کی دیوانگی میں گزارے ہیں، جو اس کی محبت میں گزارے ہیں، وہ اس کو یاد آ جاتے ہیں. تو اس کا وہ ذکر کرتا رہتا ہے. 9 سال پہلے اس میں ایک بڑا اہم حصہ جو ہے وہ کچھ ایسے وصل کے لمحات کا بھی ہے جو اس نے جہازات کے ساتھ گزارے ہیں، اور ان وصل کے لمحات نے اس کو اس کے فن کے ساتھ، جو یعنی حسن جو ہے وہ کوزہ گر ہے، تو اس کو جب اس نے وصل کی رات گزاری جہازات کے ساتھ، تو وہ اپنے کوزوں کی طرف دوبارہ مائل ہوا، اپنے آرٹ کی طرف دوبارہ مائل ہوا. اس جو محبت کی کہانی ہے اس میں ٹوسٹ یہ ہے کہ حسن جو ہے وہ ایک فنکار بھی ہے، ایک تخلیق کار ہے، ایک آرٹسٹ ہے. تو اس کے لیے جو انسپریشن ہے وہ جہازات ہے. جہازات کا وجود اس کے لیے انسپریشن ہے، اس انسپریشن کو وہ اپنے فن میں استعمال کرتا ہے. تو یہاں پر ان چاروں حصوں میں جو ہے ہمیں ایک کہنا چاہیے ایک مخمصہ، ایک کشمکش
کشمکش بھی نظر آتی ہے جو ایک مجازی محبوب میں ہے اور ایک فنکار کو اپنے فن کے یا اپنے کوزوں کے ساتھ ہے. تو اسی طرح سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک جب 9 سال بعد دوبارہ اس کو جہازات کا وصل نصیب ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک رقیب بھی ہے لبیب, اور جہازات جو ہے اس کے کئی عاشق ہیں. وہ کہتا ہے کہ اس سے ایک اور دوسرے والے حصے میں ہے کہ تجھے خبر نہ ہوئی کہ تیرے شیشے پہ پہلے کی بھی درزیں تھیں بہت. تو اس طرح کی کوئی ایک جملہ ہے جس کا یہ اشارہ ہے کہ اس کے کئی عاشق تھے. تو وہ لبیب کا بھی ذکر کرتا ہے کہ ایک عاشق ہے. اچھا, یہاں پر لبیب جو ہے وہ ایک ایسا کردار ہے جس کو ہم جو کہ ایک حسن جو کہ فنکار ہے, تخلیق کار ہے, اس سے متضاد ہے. ہم اسے متضاد اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ لبیب جو ہے وہ تمہارے بال نوچتا رہا اور تمہیں نوچتا رہا, اور یہ تو میں تو یہ کبھی نہیں کر سکتا. تو یہاں سے شو ہوتا ہے کہ شاید جو لبیب ہے وہ ایک ہوس کا پجاری ہے. ویسے لبیب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک عقل مند, عقل والا شخص, عاقل. تو کیونکہ حسن جو ہے وہ عشق ہے تو لبیب جو ہے وہ عقل والا ہے, عاقل ہے. تو یہاں پر بھی ان دونوں کا تضاد جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو لیکن اسی حصے میں ظاہر ہے کیونکہ وہ ایک سچا عاشق ہے تو یہاں پر ہمیں ایک جگہ اس کی یہ بھی نظر آتی ہے کہ جہاں پر وہ اس کے عشق میں خود شناسی کی طرف مائل ہوتا ہے یا خودی کی طرف مائل ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ جو خود شناسی یا خودی ہے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, یہ ہمیں اقبال کے ہاں بھی نظر آتی ہے. اچھا, اب عموماً جو صوفیاء کے ہاں جو خودی ہے وہ فنا فی الذات کے حوالے سے ہے, خود کو ختم کر دینا. لیکن راشد کی جو خودی ہے وہ محبوب کی محبت میں شامل ہو کر خود کو پہچاننے کی یا خود شناسی کے حوالے سے ہے. تو یہاں پر کچھ حصے راشد کے اور حسن کے نظر آتے ہیں, کچھ اس طرح کے احساسات نظر آتے ہیں. اس طرح آگے چلتے چلتے جو آخری اس کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ کئی سالوں بعد, کئی صدیوں بعد حسن کوزہ گر کے شہر جو ہے اس کی جب کھدائی ہوئی ہے تو وہاں پر حسن کے جو کوزے ہیں ان کے ٹکڑے ملے ہیں, اور جو محقق ہیں, جو تحقیق کرنے والے ہیں, وہ ان کی کھوج لگا رہے ہیں کہ یہ کوزے جیسے کہ سائنٹسٹ یا ملتے ہیں. تو یہاں پر راشد جو حسن جو ہے یا وہ ان پر طنز کرتا ہے کہ یہ جو مجھے ڈھونڈنے والے ہیں, جو میری کام پر تحقیق کرنے والے ہیں, یہ میرے فن کو سمجھ نہیں سکتے. وہ یہ نہیں جان پائیں گے کہ میں نے اپنے فن میں جو روح لائی ہے, جو اس میں خوشبو ہے, جو اس کی مٹی ہے, جو اس کے رنگ ہیں, وہ میں کہاں سے لے کر آیا ہوں. تو یہ ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک سائنٹیفک جو ریسرچ ہے اس پر ایک طنز بھی ہے, سائنس کا کہہ لیں اور آرٹ کے حوالے سے اس کو دیکھ لیں. اور اس کے علاوہ وہیں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک اور حسن کوزہ گر ہے جو کوزے بناتا ہے, اور وہ بھی پرانے حسن کوزہ گر کی طرح ہی کسی کی محبت میں مبتلا ہے. تو یہاں پر ایک ارتقا بھی نظر آتا ہے, یعنی کہ حسن کوزہ گر کے جانے کے بعد محبت کا, عشق کا اور فن سے محبت کا جو ایک تسلسل ہے وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ جاری و ساری ہے. تو یہ ہے گویا یہ جو ایک داستانوی انداز کی نظم ہے, اس میں جو کردار ہیں 3 جن کا آپ نے ذکر کیا, حسن اور جہازات اور لبیب, یہ بنیادی طور پر ہیں کردار, لیکن ان کو بطور استعارے کے پیش کیا گیا ہے. اور ان استعاروں کے ذریعے سے جو ڈیبیٹ چلائی ہے وہ ڈیبیٹ ہے آرٹ, آرٹسٹ اینڈ کریشن. اس کی بھی ایک تو ہم ٹرائی اینگل یہ تلاش کر سکتے ہیں, لیکن دوسرا ٹرائی اینگل یہ بھی ہے کہ عشق اور اکنامکس اور کریشن یہ بھی بنا سکتے ہیں. ہم ایک اور ٹرائی اینگل بھی اس کا بنا سکتے ہیں کہ کریٹیوٹی, کریٹر اور کریشن, ان کا بھی ہم بنا سکتے ہیں. تو گویا یہ کافی جو اس کے جو اینگل ہے وہ بنیادی طور پر اس پہ جو بحث ہے وہ حسن کی ہے, جو خود تخلیق کی علامت بھی ہے اور تخلیق کار بھی ہے. جو جہازات ہے وہ حسن کی علامت بھی ہے, وہ تحرک کی علامت بھی ہے, وہ تخلیق کی علامت بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے لبیب جو ہے وہ ایک اس کو اس نے کہا ہے مثلث قدیم, کہ یہ جو ٹرائی اینگل ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے, جس میں آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ٹرائی اینگل یعنی اس نے جو شاعر ہے, جو حسن ہے, جو عاشق ہے, جو دیوانہ ہے, جو جذبے کا نمائندہ ہے,
اس کے مقابلے میں جو کردار ابھارا ہے اس ڈفرینسز کو ابھارنے کے لیے وہ لبیب ہے. اب اقبال کے یہاں مثلا دیکھیں جو عقل و عشق کی جو بحث ہے وہ یہاں پر اس نے ان استعاروں میں کی ہے, لبیب اور حسن کے استعاروں میں کی ہے. حسن عشق ہے تو لبیب عقل ہے. اچھا, پھر اس میں ایک اور کردار بھی ہے جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا, وہ سوختہ بخت حسن کی بیوی ہے. اچھا, سوختہ بخت جو ہے وہ ایک تو پہلے حصے میں آتی ہے اور پھر کہیں بعد میں ایک حصے میں اور آتی ہے. تیسرے بطور بیوی جو ہے اس نظم میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ محبت امیروں کی بازی, اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ ان کوزوں کی طرف دیکھ, دیواروں در پر نظر ہاں, کر. اپنے یعنی حال دیکھ, اپنی اکنامکس دیکھ, یہ بچوں کے تنور کیسے بڑھیں گے, یہ بھوکے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اب بطور بیوی اس کی جو ڈیمانڈز ہیں آپ یہ بھی دیکھیے. اب اس کا مطلب ہے وہ اس کی محبت سے آگاہ ہے. تو اس میں ریئیکشن ویسے آج کی بیویوں والا نہیں آیا, یہ اس پہ حیران ہوں. لیکن یہ ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ محبت امیروں کی بازی, تو غریب آدمی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن جو ہے وہ ایک لوور کلاس سے تعلق رکھتا ہے, اور بیوی اس کی جو ہے وہ ایک ناصح اور واعظ کا کردار ادا کر رہی ہے. یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, کلاسیکی شاعری یہ میں کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. کلاسیکی شاعری میں جو کردار ہوتے ہیں اسی کو انہوں نے ایک نئی انداز سے پیش کیا ہے. ہاں, وہی عاشق, محبوب اور ناصح. آپ اس ناصح کو زاہد کہہ لیں, شیخ کہہ لیں, ملا کہہ لیں. یا سوختہ بخت کی صورت میں یہ وہ سماج ہے جو ہمیں زندگی کی جو تلخ حقیقتیں ہیں ان کی طرف ہمیں سامنا کرواتا ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ تمہارے بچے بھوکے ہیں اور تم غریب آدمی ہو. تو محبت جو ہے وہ امیروں کا کھیل ہے. میرا خیال ہے کہ زندگی کی عمومی چلار کی طرف اس کو وہ پل کر رہی ہے بطور بیوی کے, کہ بھئی آپ عمومی جو زندگی ہے وہ گزاریں. شادی کی ہے تو بچے پیدا کریں, ان کی شادیاں کریں, اور اس کے بعد بوڑھے ہو جائیں تو نماز شماز پڑھیں. آپ تو تم کس محبت کے اس کے چکر میں پڑے ہوئے. ایک تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ذات کو وہ 9 سال بعد ملتا ہے عطار کی دکان پہ. اچھا, خود عطار کی دکان پہ ملنا یہ بڑا اہم ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ خوشبوؤں کی دکان ہے, تو اب یہ ایک فضا بنانا اور کریکٹر کو ڈیولپ کرنا, اس کا ایک امیج ہمارے ذہن میں لے کے آنا. پھر وہ جو مصرع اگلا لے کے آیا ہے, اس کی افق تاباک ہوں, اور یہ وہ آپ کو یاد ہے تو آپ سنا دیجیے, مجھے یہ مصرے یاد نہیں رہتے. تو ایک تو جس طریقے سے اس کی انٹری ہوئی ہے جہاں ذات کی وہ کمال ہے. تو وہ یعنی اس کے سحر میں جو کاری فوری طور پہ چلا جاتا ہے. یہ جو ہمارا ہیرو ہے اس نظم کا, وہ 9 سال دیوانہ پھرتا رہا. اس میں ایک مصرع ریپیٹ ہوا ہے بار بار, 9 سال دیوانہ پھرتا رہا. تو یہ جو 9 ہے, اچھا کسی نے بڑی اس پہ دلچسپ بات کی کہ چونکہ گنتی ہی 9 تک ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ریپیٹ ہوتی ہے انفینٹی تک, تو 9 جو ہے انفینٹی کا بھی ایک اشارہ ہو سکتا ہے. اور یک حرفی ہے نا, اس کے بعد 2 حرف آ جاتے ہیں. 2 آ جاتے ہیں, ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سارے اس میں جو سمجھنے کی, اچھا اس میں ایک اور چیز, وہ لینڈسکیپ کو ہم دوبارہ لے آتے ہیں کہ یہ سارے کریکٹر وہ بصرہ و بغداد والے ہیں. آپ اس کی لغت دیکھ لیں, اس میں خیمے ہیں, اونٹ ہے, ریت ہے, اور اس میں جو ہے جو کریکٹر ہمارے سامنے گھومتے ہیں, جو ان کے لباس ہیں, جو ان کے جو راؤنڈ اباؤٹس میں جو چیزیں دکھاتے ہیں, کھجوریں ہیں وغیرہ وغیرہ, تو وہ ساری اگر ہم لفظ جمع کر کے اس کی کوئی پینٹنگ بنائیں تو بنتا وہ میڈیول ایجز ہے. اچھا, یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو بھی لکھنے والا ہے اس کا لوکیل جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جہاں پر وہ اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے, جہاں اس کے دوست ہوتے ہیں, جہاں اس کا خاندان ہوتا ہے. ہم نے بھی جب بات کی کہ راشد جو ہیں وہ
یعنی کہ گجرانوالہ میں پیدا ہوئے ہیں, ساری ملازمت جو ہے وہ دلی لکھنؤ کی اور پھر باہر ممالک کی ہے, لیکن ان کی یہ فیصلہ آباد سے, ان کا ایف اے فیصلہ آباد جی, سے, یہ بھی تو عرب ہے. لیکن ان کی ساری جو نظمیں ہیں, ساری شاعری جو ہے اس کا لینڈسکیپ جو ہے اس سے مختلف ہے. ابھی آپ نے شروع میں بات کی ایک تہذیبی لاشعور کی, تو یہاں سے نظر آتا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ شاید جو الف لیلوی جو داستانوی فضا ہے وہ اس سے متاثر تھے, اور خاص طور پر مشرق کے جو پراسرار فضا ہے, مشرقی جو کہانیاں ہیں وہ ان سے کہیں نہ کہیں سے انسپائر تھے. تو یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں میں جگہ جگہ جو ہے وہ وہی فضا, وہی ماحول جو ہے وہ نظر آتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اپنے لوکیل سے ہٹ کر کوئی اور لوکیل کریٹ کرنا یہ ایک بڑی فنکاری کی بات ہے. اب یہ کویشچن ہے کہ یہ فنکاری کی بات ہے یا ہمارا کریٹر جو ہے وہ یہاں سے اسکیپ کرتا ہے, وہ اپنی بات کیوں نہیں کرتا. مثلا غالب یہاں رہا, پینشن یہاں سے لیتا رہا, لیکن بات اس نے جو کی ہے وہ راشد صاحب بتا سکتے ہیں اس کا وہ مصرع ہے, تو وہ جس دریا کا نام لیتا ہے وہ دجلہ کا ہی ہے, قطرہ دکھائی دے, تو وہ بھی دجلہ کا وہ راوی لگا سکتا تھا. بحر میں پورے ہیں, وہ ارکان بھی پورے ہیں, لیکن اس نے نہیں لگایا. پھر وہ اپنے فارسی دانی اور ایران کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے وہ. اچھا, یہ ماڈرنزم میں کے ساتھ یہ پرابلم شروع کیوں ہوا, یہ ایک بہت اہم ایشو ہے. آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے ہمارے لوگ جتنے بھی تھے کلاسیکی شاعری, وہ سارا کچھ لیتے تھے ایران فارسی شاعری سے, لیکن یہاں پر جو کچھ لکھا گیا اس میں انہوں نے یہ ضرور کیا کہ فرض کریں میر امن دہلوی نے داستانیں لکھی, تو ان داستانوں میں وہ بھی بصرہ اور بغداد میں گھوما, لیکن بصرہ اور بغداد میں جب دسترخوان لگتا ہے تو کھانے لکھنؤ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہاں والے جو ہیں باہر جاتے ہیں تو یہاں کا کلچر باہر لے جاتے ہیں. ہمارے ماڈرنزم کا مسئلہ کیا ہوا کہ غالب پہلا ماڈرنسٹ, آخری کلاسک, تو پہلا ماڈرنسٹ یہ وہ دجلہ جا رہا ہے. دوسرا ماڈرنسٹ اقبال, وہ پھر وہ بھی عرب عجم میں گھوم رہا ہے. تیسرا ماڈرنسٹ ہمارا یہ جو ہے راشد, یہ بھی وہاں چلا جاتا ہے. صرف یہی نہیں, رومانٹسزم کی موومنٹ کے آغاز کا بڑا آدمی سجاد حیدر یلدرم, وہ ترکی سے باہر ہی نہیں نکلتا. ٹھیک ہے, تو اب یہ کیا مسئلہ ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. اس ڈیبیٹ کو ہم آئندہ کے لیے اٹھائے رکھتے ہیں. لیکن اس میں جو ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ جو عاشق ہے حسن, اور اس میں کہانی تو عشق کی ہے اور وصال کی ہے. اب ہمارے ہاں ایک بحث یہ رہی ہے, کیونکہ ہماری ساری فکری اٹھان جو ہے یہ ساؤتھ ایشیا کی, خاص طور پہ انڈس ویلی کی, وہ تصوف کے ذریعے سے ہوئی ہے. کیونکہ اس دور میں تصوف ہی بنیادی ترین فکری حوالہ تھا. آپ صوفی ہیں یا نہیں ہیں, لیکن جو سنجیدہ بحث, انٹلیکچوئل بحث ہے وہ تصوف کے پیراڈائم میں ہی ہوتی تھی. چاہے وہ شاعر کرے, چاہے وہ آرٹسٹ کرے. غزل میں بھی ایک محبوب مجازی ہے اور ایک محبوب حقیقی ہے, تو ہر غزل میں اگر یہ شعر بھی آئے گا محبوب مجازی کے, تو دو شعر محبوب حقیقی کے حوالے سے بھی آئیں گے. دیکھیے یہ دونوں جڑے ہوئی چیز تھی, یہ ایک ہی سکے کے دو رخ تھے. کیونکہ وہ عشق کو اتنا سبلائم کر دیا گیا تھا, اور اس کی فکری سطح پر ایسی تھی کہ وہ تقدس کے ساتھ اس کے جڑ گئے تھے. اب آج جب ہم عشق کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں فلمی اداکارائیں آتی ہیں, لیکن اس وقت جب عشق کی بات کرتے تھے تو ایک انتہائی ہائی سیریسنس آتی تھی. کیوں کہ وہ تصوف اور خانقاہیں اور فکری روایت اور یہ سارا کچھ اس کی لپیٹ میں یہ سارا کچھ تھا. ایک تو اس بات کو سمجھنا چاہیے. پھر یہ کہ وہ تصوف کی اس روایت میں خود ہی سے انحراف ضروری تھا, میں کو توڑنا ضروری تھا. فنا فی ذات کا مسئلہ تھا کہ وصال جو ہے وہ ناگزیر نہیں ہے, وہ لازمی نہیں ہے. عشق تک پہنچنے کا رستہ ہے اہم ہے, اور اس منزل تک پہنچنا جو ہے یہ وصال ہے اور یہ فنا ہے.
ٹھیک ہے. تو گویا ہماری تمام کلاسیکی شاعری میں یا کلاسیکی فکریات کے اندر ایک تو انا کو مارنا، میں کو مارنا اہم ہے، اور دوسرا وصال اہم نہیں ہے، صرف جستجو اہم ہے، اور وہ تمنا جو ہے وصال کی وہ اہم ہے. اچھا، یہ ایک میٹا فزکس جو ہے وہ ساری ڈیولپ ہوئی ہمارے ہاں، اور کلاسیکی شاعری نے اور صوفیانہ شاعری نے اس کو ترویج دیا. لیکن جب ماڈرنزم آیا تو وہ چونکہ جڑا ہوا تھا انلائٹنمنٹ، یورپین انلائٹنمنٹ کے ساتھ، ہیومنزم کی موومنٹ کے ساتھ. ہیومنزم کی موومنٹ ریشنلزم کو، عقل کو ایک تو پکڑتی ہے اور ماں بعد طبیعت کو فارغ کر دیتی ہے. ساتھ ہی وہ یہ کرتی ہے کہ انڈیویجولزم کو ابھارتی ہے اور روایت کو فارغ کر دیتی ہے. ہمارا راشد جو ہے انڈیویجولزم کا حامی ہے، روایت کو یا روایت کے ماضی کو وہ نہیں دیکھتا، وہ اقلیت پسند ہے. اسی لیے ان دونوں کے ساتھ جو اگلی چیز پیدا ہوتی ہے وہ مادیت ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہمارے ہاں ہوا کہ انا کو، ایگو کو، خودی کو ایک بڑا درجہ حاصل ہوا ہماری شاعری میں. یہ اقبال نے بھی کیا اور انہوں نے بھی کیا. اور انڈیویجولزم وہ بھی اہم ہوا. اقبال کا خودی کا جو مسئلہ ہے وہ انڈیویجول کا مسئلہ ہے، انڈیویجول، لہذا نئے انسان کا مسئلہ ہے، نئی قوم کا مسئلہ نہیں ہے، نئے انسان کا مسئلہ ہے ان دونوں کے ہاں. ایک تو اس بات کو ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روایت فکری چل رہی تھی اس سے انحراف ماڈرنزم یا ہمارے ابتدائی ماڈرنسٹوں نے شروع کر دیا، اور اس میں وصال اور وصال کا جو تخیلاتی اور فکری مسئلہ تھا اس کو مٹیریلائز کر دیا کہ وصال ضروری ہے. لہٰذا جو میں جس نقطے تک بات کو پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ راشد کے ہاں تخلیق اور وصال ایک ہی چیز ہے. وصال جو ہے وہ تخلیق کا اشارہ ہے، تخلیق کا استعارہ ہے. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ وہ جہاں ذات کے ساتھ وصال کے بعد ہی اپنے فن کی طرف لوٹتا ہے، لیکن وصال کے بغیر، ہجر کے بغیر وہ اپنے فن سے دور رہتا ہے. اور یہ جو فن کا کرائسس ہے، ایک فنکار کا کرائسس ہے، یہ اس نظم کا ایک ایشو ہے. اس کو میرا خیال ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. اس حوالے سے اس میں یہ ہے کہ ایک تو اکنامکس کا مسئلہ ضرور آپ اس میں یہ ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اور اچھا، یہ میرے خیال میں یہ بھی پہلی دفعہ ہی ایسا ہوا ہے کہ کسی نظم میں جو ہے وہ وصال کا، عموماً یہ ہوتا ہے شاعری میں کہ وصال کی صرف خواہش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور محبوب کو تخیلاتی حوالے سے دیکھنے کی یا سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن یہاں پر راشد نے نہ تو اس وصال کی آرزو کی ہے، بلکہ اس وصال کا بھی اور اس وصال کے بعد کو بھی ایک طرح سے اس کا ایک صحت مند قسم کا، یہ ایک توانائی سے بھرپور اس کا اظہار کیا ہے کہ وہ جب لوٹا ہے اپنے کوزوں کی جانب تو اس کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے یا کیا ہوا ہے، یا اب وہ اس کے دن رات جو ہیں اس وصال کے بعد جو ہے وہ کیسے گزر رہے ہیں. تو ایسا ایک تاثرات جو ہے، ایسا ایک تاثر جو محبوب سے ملنے کے بعد کسی عاشق کو یا شاعر کو ملے تو اس کا اظہار ہمیں پہلے نظر نہیں آتا. اس کے علاوہ آپ، اچھا، یہ آپ نے جب آپ اس کی مثلث بنا رہے تھے تو آپ نے ایک مثلث یہ بھی بنائی جو ایک غریب طبقے کی ہے اور ایک امیر طبقے کے حوالے سے ہے. تو یہاں پر ہمیں حسن کوزہ گر کی ان چاروں حصوں میں جگہ جگہ پر وہ جو طبقاتی تفریق ہے وہ بہت ہی واضح نظر آتی ہے. وہ شروع میں بھی ظاہر سوختہ بخت کے ذریعے سے بھی کہتا ہے کہ اپنے دیواروں در پر گھر نظر کر، پھر ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو میرا جھونپڑا ہے یہ گندا ہے، پرا گندا ہے،
اور یہ میرے افلاس کی نشانی یہی ہے. تو اب یہاں پر بھی وہ اپنی جو کم حیثیت ہے یا کم مائیگی ہے اس کا اظہار بار بار کرے. یعنی کہ یہ نظم جو ہے وہ صرف ایک محبت کا صرف ایک محبوب یا محب کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ دو طبقات کی کہانی بھی ہے، جس میں ایک شخص جو ہے وہ محبت بھی کر رہا ہے اور جو ایک طبقاتی جنگ جو ہے وہ بھی لڑ رہا ہے. تو راشد جو ہیں وہ کہیں کہیں اس چیز کو بھی جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں. یہ اہم بات ہے. میں پھر اقبال کا نام لے رہا ہوں، کیا کروں، نکل جاتا ہے منہ سے. لیکن اقبال جو ہے آپ دیکھیے وہ اپنے ہیروز کا طبقہ نہیں بتاتے کہیں پر بھی. وہ بادشاہوں کی بھی بات کریں گے اور صوفیاء کی بھی بات کریں گے تو وہ ایک ہی اس کے طبقے کو ایکسپوز نہیں کرتے. اچھا، یہاں پر راشد نے بھی انحراف کیا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو داستانوی فضا ہوتی ہے نا اس میں ہمیشہ جو ہیرو ہے وہ کوئی شہزادہ ہی ہوتا ہے یا کسی اعلیٰ طبقے کا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے جو شہزادہ لیا ہے وہ کوزہ گر ہے، وہ کسی اعلیٰ طبقے کا نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ جان بوجھ کر بھی کیا گیا ہے تاکہ وہ تفریق بھی واضح ہو سکے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر محبت امیروں کی بازی ہے اور محبت کو ہم عشق کہہ لیں اور عشق کو ہم تخلیق کہہ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو تخلیق کی صلاحیت ہے وہ اپر کلاس میں نہیں ہوتی. کیا راشد یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ خود جو ہے جس پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتا ہے، جب وہ حلب سے واپس آتا ہے تو وہ اپنے گھر کو دیکھتا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے اور غربت ہے. تو اب یہ جو ہے ایک فنکار کی اس دوئی اور اس کشاکش کی طرف بھی اشارہ ہے جو اس نے بطور فنکار اپنی زندگی گزارنی ہے اور بطور ایک سماجی فرد کی زندگی گزارنی ہے، جہاں اس نے شادی بھی کی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کے پاس نوکری بھی نہیں ہے اور ملازمت کا ایک جبر ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، اور ساتھ بطور ایک تخلیق کار کے اس نے لکھنا ہے یا اس نے پڑھنا ہے یا اس نے آرٹ کے ساتھ اپنا اظہار کرنا ہے. تو یہ مسلسل جو ایک ٹکراؤ ہے یہ بھی پوری نظم میں ہمیں نظر آتا ہے. اور ٹکراؤ کی یہ جو دوئی ہے وہ کئی سطحوں پر ہے، عقل و عشق کی سطح پر بھی ہے، مادیت اور غیر مادیت کے درمیان بھی ہے، دنیا داری اور روحانی سطح پر بھی ہے. تو اس میں جو تخلیقیت ہے وہ بنیادی طور پر جب اس نے عشق کے ساتھ جوڑ دی ہے تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ راشد کے نزدیک ایک ایسا معاشرہ جو عشق پر پابندیاں لگائے، گویا وہ تخلیقیت پر پابندیاں لگاتا ہے، اور جو معاشرے تخلیقیت سے عاری ہوتے ہیں وہ بنجر ہو جاتے ہیں، اور ایسے بنجر معاشرے زوال اور انحطاط کا شکار ہوتے ہیں. میرا خیال کنکلوژن اس کا وہ یہ نکالتا ہے. مشرق سے بھی وہ اسی لیے بیزار ہے کہ یہاں پر جو ہے اس کی جو قرون وسطیٰ کی جو کلاسیکی فکریات ہیں اس فکریات میں وصال نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. عشق موجود ہے لیکن عشق بابات طبیعتی ہے، اس کو آپ مٹیریلائز نہیں کریں گے، جیسے آپ مٹیریلائز کریں گے آپ کے خلاف ریئیکشن آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کلاسیکی شاعری میں بھی جب صوفیاء نے عشق کی بات کی اور محبوب کے حسن اور محبوب سے ملنے کی ساری جو بھی بات کی اپنی شاعری کے اندر، تو ہمارے جو عمومی جو معاشرتی زندگی ہے ادھر سے ریئیکشن آیا، جس کا نمائندہ شیخ، زاہد، عابد، وائز، ناصح، ملا یہ سارے تھے. تو لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ ہماری ساری شاعری کے اندر ملا یا شیخ کو جو ہے وہ طنز کا ہدف بنایا گیا ہے، تنقید کا ہدف بنایا گیا ہے، کیونکہ رد عمل اس طرف سے آتا ہے. وہ اس کو شریعت کی سطح پر، قانون سازی کی سطح پر قبول کرتا ہے، کیونکہ شریعت اور قانون بہرحال اتھارٹی کے ساتھ اپنا اتحاد کرتے ہیں، اور اس اتحاد کا مطلب ہے کہ ملا اور بادشاہ کا اتحاد ناگزیر ہو جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں صوفی جو ہے وہ طریقت کے ذریعے سے ایک ایسا رستہ نکالتا ہے جو اینٹی پاور ہے اور پرو پیپل. ایک تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ راشد جو ہے وہ مشرق سے اس لیے بیزار ہے
اس کو اس لیے کنڈیم کرتا ہے کہ یہ مشرق جو ہے تخلیقیت کی صلاحیت کھو چکا ہے اور اس لیے وہ بنجر ہو چکا ہے اور اسی لیے وہ زوال اور انحطاط کا شکار ہے. لہذا اپنے ان استعاروں کے ساتھ اگر وہ عشق کی طرف دوبارہ نہیں جاتا اور وہ حسن اور جہازات کے درمیان ایک فطری تعلق قائم نہیں ہوتا تو یہ سوسائٹی جو ہے یہ تخلیقیت کی طرف نہیں جا سکتی. اب یہ تخلیقیت ہی ہے جو ہے جتنے بھی انسانی عقل کے ذریعے سے جو ایجادات ہوئیں، جو دریافتیں ہوئیں اور انسان نے اپنے نئے امکانات واضح کیے اور ان کے امکانات کی بنیاد پر انسان آگے کھڑا ہے، تو وہ جو فنا کا جو کلاسیکی تصور ہے اس کی بھی اس نے گویا مخالفت کی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ انسان اپنی صورت بدلتا ہے، وہ ارتقا کرتا ہے لیکن فنا نہیں ہوتا ہے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ وہ فنا کے تصور کو نہیں. اس لیے آپ دیکھیں نا جو آپ نے کہا کہ اس کے جو آخری حصے میں اس کے کوزے کے ٹکڑے جو ہیں کئی ہزار سال کے بعد پھر دریافت ہو جاتے ہیں. گویا اعلیٰ آرٹ کبھی مرتا بھی نہیں ہے. اس سے یہ اشارہ بھی ہے اور یہ اشارہ بھی ہے کہ انسان فنا نہیں ہوتا ہے. فنا جو ہے وہ لیکن بشرطے کہ وہاں پر تخلیقی قوت قائم و دائم رہے، ورنہ اگر یہ تخلیقی قوت قائم و دائم نہیں ہے تو پھر اس معاشرے کو مرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. لہذا آپ دیکھیں کہ یہ جو سٹارٹ کے جملے ہیں سر بزانو اور یولیدا سر، یہ سارا کچھ پورا ایک اس نے ایک نقشہ کھینچا ہے. یہ کون ہے؟ یہ آپ کا مشرق ہے، یہ ہندوستان ہے. یہ کس کے آگے سر بزانو ہے؟ ان مغربی قوتوں کے آگے جو آئیں اور اس پہ چھا گئیں اور اس کو ڈھیر کر دیا، اس کے آگے. اب یہ یورپین طاقتیں اور یہ ہماری مشرقی جو طاقتیں ہیں ان کے درمیان جو اصل کشمکش ہے یا کشاکش ہے وہ تخلیقیت کی ہے. لہذا چونکہ انہوں نے یورپ کو جا کے دیکھ لیا تھا، دیکھیے یہ آخری دنوں تک لندن میں رہے، مرے بھی رہے، تو یہ سارا وہ ارتقا جو پہلی جنگ عظیم سے لے کر دوسری جنگ عظیم کے بعد تک یورپ میں ہوا تھا وہ یورپ بدل چکا تھا. اقبال کا جو یورپ ہے وہ 1906 والا ہے، وہ بلیک اینڈ وائٹ یورپ تھا. سوری یہ کچھ اور یورپ دیکھ آئے تھے. تو گویا اس لیے ان کے ہاں کچھ سطحوں پر اقبال سے اگلی بات ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ ان تمام قوتوں کو کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ تصوف کی صورت میں ہو، چاہے وہ مذہب کی صورت میں ہو، چاہے وہ روایت کی صورت میں ہو، جو کہ مشرق کی پسماندگی اور اس کے انحطاط اور اس کے زوال کے جو ذمہ دار ہیں وہ اس کو بالکل الگ کرتے ہیں. تو اسی لیے وہ جس خدا کی وہ بات کرتے ہیں کہ مشرق کا خدا. اچھا یہاں پر جس کو آپ تخلیقیت کہہ رہے ہیں نا، اسے اقبال جو ہے وہ عشق کہتا تھا اور ان کی کئی نظمیں بھی ہیں عقل و عشق پہ، جس میں وہ عشق کو عقل پر جو ہے وہ برتری حاصل کرا دیتا تھا. تو عشق کیا ہے؟ عشق یہی ہے کہ خودی، ایک تو خودی کا اس کا ذریعہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی آپ کے کام میں ہے، جو بھی تخلیقی آپ کا کام ہے، اس کے ساتھ عشق، اس کے ساتھ وابستگی کو وہ بیان کرنا چاہتے تھے. تو میرے خیال میں یہاں پر راشد نے بھی حسن کوزہ گر کو ایک تخلیقار کے طور پر، ایک فنکار کے طور پر جو ثابت کیا ہے، تو دراصل وہ اس عشق کی اگلی ہی ایک سطح ہے یا اگلی ایک سٹیج ہے. دوسری بات جو آپ نے وصال کے حوالے سے کہی، تو یہ دو لائنیں ہیں حسن کوزہ گر کی جو بڑی ہی مشہور ہیں. وہ ہے تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں ذات. تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں دوبارہ اپنے کوزوں کی جانب مائل ہو سکتا ہوں یا ان کی طرف جا سکتا ہوں. تو وہ یہاں پر شرط یہ لگا رہا ہے کہ میں تب مائل ہو سکتا ہوں کہ جب تم سے وصال ممکن ہو جائے یا تم سے وصل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو جب تم سے وصل ہوگا تو دوبارہ میں اپنے کچھ کوزوں کی جانب اور اپنے فن کی جانب مائل ہوں گا، تاکہ وہ دوبارہ میرے کوزے جو ہیں وہ ان کی طرف وہ توجہ کرے اور وہ گلیوں میں اور کوچوں میں ویسے ہی مشہور ہو جائیں جیسے کہ وہ پہلے اس کے دور میں تھے. تو یہاں پر جو وصل ہے اور جو تخلیق ہے وہ آپس میں لازم و ملزوم جو ہے وہ اس طرح سے نظر آتی ہے. میرا خیال ہے کہ سوالات لیں یا کمنٹس یا کچھ اور آپ کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے یاد آ گئی تو اس دوران کر لیتے ہیں بات کو. آپ اس پہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں
آپ بات کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں. یہ انٹریکٹیو سیشن ہے, یہاں بہت سارے شاندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سارے شاندار ہیں, لیکن کچھ لوگ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے میری میں ان کو جانتا ہوں اور لٹری سطح پر میری ایک ذہنی انٹریکشن ان سے رہتا بھی ہے. باقی لوگ جن کو میں نہیں جان پایا ہوں, ظاہر ہے ممکن ہے کہ وہ مجھ سے اچھی بات کر سکے. تو پلیز. اچھا ذرا جو وصال آپ کہہ رہے ہیں اس کو ذرا کھول کے بیان کر دیں ذرا نا, کیونکہ ایک سطح پہ آپ نے یہ کہا کہ جو جہاں ذات تھی وہ انسپریشن ہے نا, پھر اب تخلیق کے لیے بہت ضروری ہے وصال. تو اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وہ یولیدہ سر ہے یا سربزانو ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے, اس کو وصال حاصل نہیں ہو رہا. تو ذرا وصال ذرا کھول کے بیان کر دیں. ابھی بھی کھولنا پڑے گا. اچھا. راشد کے اوپر پہلی کتاب ماورا کے اشاعت کے بعد ان پہ کچھ الزامات لگے. ان میں ایک الزام جنسیت کا تھا. اس دور میں ظاہر ہے کہ یورپ سے جو تصورات آ رہے تھے اور ادب کے جو اسالیب سامنے آ رہے تھے, اس کے تحت ہمارے ہاں کلاسیکیت کے برخلاف پردہ اور استارے کا یا تشبیہ کا ایسا استعمال کہ جو آپ کو 2-3 سطح پر چیک لگائے اور آپ اپنی ذہانت سے ان چیکس کو توڑ کر اصل تک پہنچ سکیں, وہ نہیں رہا. تو جیسے منٹو وغیرہ نے بھی جب لکھا تو ان پہ بھی جنسیت کے الزام لگے. لیکن ایک چیز اہم ہے اس الزام میں کہ انجمن ترقی پسند مصنفین اس وقت بہت ان تھی اور پورے ہمارے سب کانٹیننٹ پر اس کا اثر ہو چکا تھا اور اس کو قبول کر لیا گیا تھا. اور جو ماڈرنسٹ تھے لیکن ترقی پسند نہیں تھے, ایک وہ حلقہ تھا اور ایک روایتی حلقہ تھا. روایتی حلقوں نے تو فوری طور پر, چونکہ وہ کلاسیکیت پسند تھا, ان کی ٹریننگ وہاں پر ہوئی تھی, اس ادب کے تحت ہوئی تھی, لہٰذا انہوں نے تو جب اس کی جو نظم تھی, جو آزاد نظم تھی, جس کے اندر جو سیدھی سادی مسدس حالی والی نظمیں جو شروع ہوتی تھی اور سمجھ میں آ جاتی تھی, ویسی نہیں لکھی. اس میں پیچیدگی تھی, علامات کی, استعاروں کی, تہ در تہ, پھر اس میں ٹائم سپیس بھی جو ہے وہ اوور لیپ ہو جاتا تھا, تو اس کو سمجھنا ذرا مشکل تھا. اور پھر ظاہر ہے کہ ردیف قافیہ بھی اس طرح سے نہیں تھا. تو اس لیے ایک رد عمل ادھر آیا اور انہوں نے اس ماڈرنزم کو یا ماڈرن نظم کو رد کیا. کچھ ان کے یہاں خودکشی کی ڈسکشنز بھی ملتی ہیں, خودکشی بھی اور فراریت بھی. فراریت ہر بھی. نظم کے آخر میں جو ہے وہ خودکشی کی بات کرتے ہیں یا فرار ہونے کی بات کرتے ہیں, تو اس تو پہ یہ بھی الزامات بھی دونوں جی ان پہ لگے. الزامات بھی. پھر چونکہ پہلا جو ہے وہ رومانٹسزم پر مبنی تھا اور اس میں عورت اور حسن بہت زیادہ ڈسکس ہوئے. صرف ان کی کہانی اوور آل فضا ایسی ہی تھی کہ اقبال جیسا بندہ بھی اس کی گود میں بلی دیکھ کر جیسی نظمیں لکھ دیتا ہے. تو اب جنسیت جو ہے وہ اس کی پہلی کتاب تک تو رومانوی سطح پر ہی آئی. اچھا, اس میں ایک فائدہ ہوا, ادب کو فائدہ یہ ہوا کہ کلاسیکی شاعری کے اندر جو محبوب ہے اس کے لیے تو ہم مؤنث کا صیغہ بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے, اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ وہ جو اس کی وہ ڈیٹیلز نہیں بتاتے تھے. کلاسیکی غزل کے اندر محبوب کی اگر آپ تصویر بنانا چاہیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا. ان کی الگ الگ تھی, کمر ہے کی ڈسکشن الگ تھی, آنکھوں کی ڈسکشن الگ تھی, ہونٹوں کی ڈسکشن الگ تھی, جو ان کے یہاں پر ڈمپل پڑتے تھے اس کی ڈسکشن الگ تھی, لیکن آپ وہ ساری بہت ماورائی تھی. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ راشد جیسے جو لوگ تھے جو اچانک حیران کن حد تک اپنی جو چیز سامنے لے کے آئے آرٹ کی سطح پر, انہوں نے گوشت پوست کی عورت باقاعدہ وضع کی. اختر شرانی اس سے پہلے کر چکے تھے, وہ سلمہ یا اور کیا نام تھا اس طرح کی جو نام, عذرا طاہرہ, ان کو باقاعدہ, تو اس کے لیے مؤنث کا صیغہ بھی استعمال ہوا اور ہمیں وہ خواتین نظر آئیں جو ماورائی نہیں تھی بلکہ ہماری گلی محلوں مارکیٹوں لاری اڈوں پہ ہمیں وہ نظر آتی تھی. تو اسی کے کنٹینیوٹی میں راشد بھی جس عورت کو ابھارتا ہے ہمارے سامنے, اس کا امیج وہ ٹھیک ہے, وہ بہت خوبصورت ہے وہ بصرے کی بغداد کی گلیوں کی پھرنے والی ہے, لیکن آپ اس کی تصویر بنا سکتے ہیں, وہ گوشت پوست کی عورت ہے, وہ خیالی نہیں. اچھا, یہاں پر ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی ہے
ایک تو بغداد کی عورت ہے جس کے حوالے سے آپ بات کریں, لیکن کچھ یورپی عورتیں بھی ہیں جن کا ذکر ملتا ہے, جیسے کہ انتقام میں ملتا ہے. تو وہاں پر ہاں ہاں ایسی, اچھا وہ جو عورتیں ہیں یا وہاں پر جس عورت کا ذکر ہے یا وہاں کا جس ہجر و وصال کا ذکر ہے وہ کرول زیادہ ہے, یعنی کہ وہ جنسیت, وہ ملائمت یا وہ معصومیت یا وہ صحت مندانہ نقطہ نظر جو ہمیں حسن کوزہ گر میں نظر آتا ہے, وہاں ایک تلخی میں نظر آتا ہے, ایک انتقام کی, جیسے کہ نظم کا عنوان بھی انتقامی تھا, وہاں یہ بھی نظر آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس جنسیت نے بھی کئی شیڈز ہیں, اور یہ شیڈ جو ہے, یہ جو انتقام والا ہے یا یہ جو کرول ہے, یہ پہلے حصے میں زیادہ ہے. آہستہ آہستہ جب آگے جاتا ہے تو اس کے اندر ایک نرمی آ جاتی ہے, فکری حوالے سے تبدیل ہو جائے. اچھا وہ جنسیت جو ہے وہ شاید میں آپ تک بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ راشد نے جب گوشت پوست کی عورت ابھاری ہے, ایک زندہ عورت ابھاری ہے, تو اس کے ساتھ جو وصال ہے وہ وصال بھی لکھنؤ اور دلی کی شاعری والا نہیں بچا. وہ باقاعدہ وصال وہ ہے جو جنسیت کی سطح پر ایک عورت اور مرد کے درمیان ایک رشتہ قائم کرتا ہے, یہ وہ والا ہے. لیکن یہاں پر آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم ان دونوں کرداروں کو استعارے کی سطح پر لیں گے. ایک عشق ہے, ایک حسن ہے, اور عشق و حسن کے درمیان جو رابطہ ہے وہ کریشن کا رابطہ ہے. جنسیت بھی بہرحال اس کے نتیجے میں کریشن ہی ہوتی ہے. اب وہ کریشن فرد کی صورت میں, انسان کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے یا آرٹ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, یہ دونوں کریشن. بہت شکریہ. آپ نے سوال کیا تھا کہ وصال سے کیا مراد ہے. میرے ذہن میں فوراً ایک چیز آئی. یہاں وصال جو ہے وہ نتیجے, ہم وصال کو نتیجے کے معنی میں لے سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جنسیت کو ہم وہ اس کا مفہوم دے رہے ہیں, جنسیت کا مفہوم یہاں پہ دینے کی کوشش کریں, اگر ہم اس کو علامتی سطح پہ بھی رکھیں اور ہم اس سے وہ گفتگو جاری رکھیں جو طبقاتی کشمکش کی گفتگو ہے, یا تخلیقیت, یا جو ایک کڑن ہے تخلیق کار کی, ایک فنکار کی جو کڑن ہے, اس میں بھی نتائج تک وہ نہیں پہنچ پا رہا. ایک جد و جہد کرنے والا شخص یا ایک اپنے کاز کے لیے اپنی, کیونکہ جو راشد ہے وہ آزاد خیال انسان ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا معاشرہ آزاد خیال ہو, اس کے معاشرے میں آزادی لوگوں کے پاس ہو, نظر آئے. تو وہ نتائج کا نہ ملنا یا وصال کا نہ مل پانا, یہ بہت نمایاں ہمیں نظر آتا ہے. ایک مماثلت ان کے اندر, دونوں چیزوں کے اندر مماثلت نظر آتی ہے کہ جو جنسیت والا وصال ہے وہ بھی ایک مرد کی جو بھی کسی بھی مذکر مخلوق کی جو بھی تک و تاز ہوتی ہے, اس کا نتیجہ خاتون کی طرف, عورت کی طرف, وہ اس کی انتہا جنسیت ہے, وہ وہاں پہ پہنچ کے بات ختم ہو جاتی ہے. وہاں پہ اس کو اپنا مقصد حاصل ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ جو راشد کا انسان ہے, جو فنکار ہے, جو جد و جہد کرنے والا آدمی ہے, اس کو بھی جو جد و جہد وہ کر رہا ہے اس کے نتائج اس کو نہیں مل رہا, اس کا نتیجہ اس کو نہیں مل رہا, وہ وصل اس کو نہیں مل رہا. اگر ہم اس کو اس شکل میں لینا چاہیں تو یہ بھی ایک اس کا مطلب ہو سکتا ہے. اچھا, آپ نے شیڈ ایک دیا ہے, ظاہر ہے بہت سارے شیڈز ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ وصال کر چکنے کے بعد 9 سال بعد دوبارہ ملتا ہے, دیکھتا ہے اس خاتون کو, تو کہانی وصال کے بعد شروع ہوتی ہے. یہ بھی ہے. مطلب وہ کیا مصرع ہے ڈاکٹر صاحب جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوزو, وہ بڑا اس کا جو میں اب جو کوزوں کی جانب لوٹا ہوں, ایسا ایسے یس وہ والی. میں دیکھ لیتی ہوں تب تک. ہاں نہیں, میں نے کہا آپ کے ذہن میں ہو, ورنہ شاید دوستوں کے ذہن میں ہو, یہ والی بات. کوئی اور بات کرنا چاہیں؟ جی,
سر راشد جیسے بڑے تخلیقار کی ذات میں تضادات کے بہت سارے پہلو نظر آتے ہیں. مطلب ایک ٹائم تو وہ لندن میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں, ان کی ڈیتھ بھی وہیں پہ ہوتی ہے. دوسری طرف وہ انتقام نظم میں کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے جس کے خد و خال بھی مجھے یاد نہیں, اپنے ارباب وطن کی بے بسی کا انتقام لیا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنا بڑا شاعر, ایک طرف تو تخلیقار ہے بہت بڑا ظاہر ہے, وہ لندن میں اپنی ساری زندگی بسر کر دیتا ہے, پھر اس کی ہندوستان یا اپنی مشرق کی روایات کے ساتھ بھی اتنی زیادہ محبت ہے. دوسرا یہ چیز کہ وہ جب اپنی مشرقی عورت کو دکھاتا ہے تو اسے ایک دیوی یا مطلب سیتا کے کانسیپٹ سے دکھاتا ہے, لیکن جب مغرب کی عورت کو دکھاتا ہے تو اس کو صرف کھلونا سمجھتا ہے یا جن سمجھتا ہے. تو یہ بہت عجیب بات ہے کہ وہاں کی عورت جو ہے وہ صرف اس لیے ہے, اور ہماری جو عورتیں ہیں وہ مطلب دیویوں کی طرح ہیں, سیتا کی طرح ہیں, کہ ہم ان کو ڈھانپ کے رکھیں, اور ان کا عشق جو ہے ہمیں وہ خدا یا سو کالڈ ایک ماورائی قوت کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ بہت حیران کن بات ہے. اگر یہ مطلب انہوں نے جان بوجھ کے کیا تو پھر یہ ان کی شخصیت میں تضاد ہے, اور اگر انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تو کیا اتنا بڑا تخلیقار بھی لاشعوری جبر کا شکار ہے یا اسی تلے دبا جا رہا ہے؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اگر تو اچھا آپ یہ ڈاکٹر صاحب ایک یہ مل گیا, یہ پڑھ دوں میں؟ جی پڑھ یہ حسن کوزاگر کا دوسرا حصہ ہے, جس کے شروع میں ہی وہ کہتا ہے کہ اے جہاں نشاط اس شب بے راہ روی کی میں کہاں تک بھولوں, زور میں تھا کہ میرے ہاتھ کی لرزش تھی کہ اس رات کوئی جام گرا ٹوٹ گیا, تجھے حیرت نہ ہوئی کہ تیرے گھر کے دریچوں کے کئی شیشوں پر اس سے پہلے کی بھی درزیں تھی بہت, تجھے حیرت نہ ہوئی. اے جہاں میں کوزوں کی طرف اپنے تغاروں کی طرف اب جو بغداد سے لوٹا ہوں تو سوچتا ہوں تو میرے سامنے آئینہ رہی, سرے بازار دریچے میں سرے بسترے سنجاب کبھی, تو میرے سامنے آئینہ رہی جس میں کچھ بھی نظر آیا نہ مجھے اپنی ہی صورت کے سوا, اپنی تنہائی جاں کا کی دہشت کے سوا. اچھا اگر آپ لے رہے ہیں نا اس کو راشد کے وقوعے کے طور پہ, جیسے اس نے بیان کیا آپ ایسے ہی لے رہے ہیں, تو پھر آپ کی بات ٹھیک. لیکن آرٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ راشد کا اپنا وقوع ہو. اس نے ایک صورتحال کو پیش کیا ہے, اور جس میں وہ بطور میں شامل ہے, تو ضروری نہیں وہ میں راشد ہو, ایک تو یہ, اور وہ خاتون بھی وہی ہو. ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ عورت قوموں کے انتقام میں ایک چیز کی حیثیت رہی ہے, ایک ملکیت کی حیثیت رکھتی رہی ہے. لہٰذا جب بھی کسی سے انتقام لیا جاتا ہے, جب بھی قومیں دوسری قوموں پر حملہ کرتی ہیں, جب بھی کوئی فساد بڑے بڑے ہوتے ہیں, چاہے 47 کے ہوں چاہے پانی پت کے ہوں, تو اس میں ملکیتوں کو اجاڑا جاتا ہے, یا ان پہ قبضہ کیا جاتا ہے, یا ان کو لوٹا جاتا ہے, یا ان کو آگ لگا دی جاتی ہے ملکیتوں پہ. عورت پوری دنیا میں ملکیت رہی. حضرت موسیٰ کے جو احکام عشرہ ہے اس میں ملکیتوں کی ایک جو فہرست دی گئی عورت اس پہ شامل ہے. تو اس کو آپ اس اینگل میں بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کا اینگل بھی صحیح ہے. اس پہ ضرور آپ دیکھیے کہ ایک دو جگہ اور بھی ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ راشد کے ہاں جو عورت ہے وہ کس کس انداز میں نمودار ہوئی ہے اور کس کس انداز میں وہ پیش کی گئی ہے, یہ اہم ہے. لیکن یہاں پر یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر ایک قوم کا دوسری قوم سے ایک انتقام ہے, اور ملکیتیں جو ہے وہ اجاڑی جا رہی ہیں. اچھا یہاں ایک اور بات بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنی جو عورتیں پیش کی ہیں وہ دیوی کی طرح پیش کی ہیں. ایسا نہیں ہے, انہوں نے جہازات کو باوفا نہیں دکھایا, اس کو بے وفا دکھایا ہے. اس نے کہا ہے کہ تمہارے شیشے پر پہلے بھی کئی درزیں تھی, پھر انہوں نے لبیب کا جو کردار ہے وہ پیش کیا. پھر ایک جگہ پر انہوں نے عورتوں پر بڑا ہی براہ راست طنز کیا ہے, اور جہازات بھی کیا, جو بڑا مشہور ہے ان کا جملہ کہ تیری جیسی عورتیں جہازات ایسی الجھنیں ہیں جن کو آج تک کوئی نہیں سلجھ سکا, جو میں کہوں کہ میں سلجھ سکا تو سر بسر فریب اپنے آپ سے, کہ عورتوں کی ساخت ہے وہ طنز اپنے آپ پر جواب جس کا ہم نہیں. تو عورتوں کے حوالے سے تو راشد کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ اس میں ایک تضاد کے لیے ایک کمپلیکسڈ ہے وہ تھوڑا سا. نہیں, یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا یہ لبیب کے حوالے سے کہ لبیب کے حوالے سے وہ رقابت محسوس کر رہا ہے,
ہاں یہ کچھ اور معاملہ ہے، ہاں یہ وہ نہیں ہے. لیکن وہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیوی ہے، تو وہ دیوی ہرگز نہیں ہے. جو انہوں نے مشرق کی عورت بھی دکھائی ہے اس کو بھی دیوی بنا کر نہیں دکھایا. ایک کمنٹ ہے کہ اگر ہم اس نظم کی سیمیوٹکس کو اٹھا کے تہذیبی سطح پہ لے جائیں اور حسن کو ہم مشرق کی تہذیب شو کریں جس کا بنیادی انسٹرومنٹ گلوبل ڈومیننس کے لیے اس کی عشق کی فیکلٹی ہے، کہ جیسے اسلام پھیلا محبت کے ذریعے پھیلا، صوفیاء کا مذہب محبت، اور جو آپ کی مغربی تہذیب ہے اس کا جو انسٹرومنٹ ہے، جو فیکلٹی ہے بیسک وہ استعمال کرتا ہے، وہ عقل کی استعمال کرتا ہے، اور جو جہازات ہے وہ بیسیکلی گلوبل ڈومیننس ہے. تو انہوں نے اپنی عقل کی بنیاد پہ گلوبل ڈومیننس حاصل کی اور پھر اس کو اس کے جسم کو نوچا، اور پھر یہاں پہ جو لوگ اپنی عشق کو استعمال کر کے اس کے پیچھے حاصل کرنے کے لیے لگے ہیں، اور ساتھ والے جو لوگ ہیں وہ اس کی بیوی کی شکل میں ان کو کہتے ہیں کہ جو اکنامکس ہے ان کی اور جو عام زندگی کے جو مسائل ہیں ان کو دیکھنا زیادہ ضروری ہے. تو یہ ایک علیحدہ شیڈ ہے جو اس کا ہو سکتا ہے. دیکھیے جو وصل والے یا عشق والے معاملات ہیں نا، جذبے والے، تو یہ عشق اور عقل جو ہے، اس کی جو بحث ہے ہمارے ہاں اس وقت شروع ہوئی، خاص طور پہ جب ماڈرنزم ہمارے ہاں آیا. کیونکہ ماڈرنزم جو ہے وہ عقل پر کھڑا تھا، اور عقل جو ہے وہ مادیت کو اپنا میدان بناتی ہے. لیکن عشق جو ہے، جو ماڈرنزم کے دور میں مشرق میں جو عشق کی بحث ہوئی ہے، وہ عشق جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے یا مذہب کے ساتھ جڑ کے رہا ہے. تو اقبال نے جب عشق کی بات کی ہے تو اس میں اپنے مذہب کو بچانے کی کوشش کی. ایک تو یہ ہوا. جب صوفی نے یہاں عشق کی بات کی ہے تو وہ ملا کی عقل اور علم کے مقابلے میں ایک اگلا رستہ طریقت کے ذریعے سے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھیے. مثلا آپ دیکھیے کہ جو صوفیاء ہیں وہ جذبے کو بنیاد بناتے ہیں اور دل کو بنیاد بناتے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے، اور عشق کو بنیاد بناتے ہیں. لیکن وہ جو بلے شاہ کا شعر ہے، پڑھ پڑھ کتاباں اکو الف تینو درکار ہے، یہ ساری آپ وہ دیکھ لیجئے. تو وہ ایکچولی وہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ عقل کا آدمی ہے اس لیے وہ دنیا داری کا آدمی ہے، اس لیے وہ لالچ اور ہوس کا آدمی ہے. تو اب یہ ہمارے ہاں جو مباحث ہوئی ہیں وہ اس طرح سے اس کی جو یوں کہہ لیں کہ ایک جو دوئی فکریاتی سطح پر جن ایشوز پہ چلتی رہی ہے وہ یہ ہے. اب یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ لبیب کے ذریعے سے یہ کہا ہے کہ لبیب محض ہوس کا آدمی ہے، وہ عشق کا آدمی نہیں ہے. ہوس اور عشق میں جو فرق رکھا ہے انہوں نے وہ یہ رکھا ہے کہ عشق جو ہے وہ اگر جسم کے ساتھ ساتھ روح کی ہم مانگی بھی ہے تو تب عشق ہے. اگر روح اس میں انوالو نہیں ہے تو یہ محض ہوس ہے. جب روح کی انوالومنٹ کہتے ہیں تو اس میں اگر آپ اس کے اوپر تو بعد میں پھر یورپ والوں نے بھی لکھا، آرٹ آف لونگ کن کی کتاب ہے، ایرک فرام کی. اب ایرک فرام کی آپ ساری کتاب دیکھ لیجئے، اس میں تو وہ بات یہی کرتے ہیں کہ لفظ سے مراد یہی ہے کہ اگر آپ کے ہاں رسپیکٹ ہے، کیئر ہے اور نوئنگ ہے، اور اسی طریقے سے دو چار انہوں نے اس کی خصوصیات بتائی ہیں تو پھر عشق ہے. اور پھر ساری بحث انہوں نے آگے یہ چلائی ہے کہ یہ جو آپ کا کیپٹلزم ہے یہ آپ سے عشق کی صلاحیت لے رہا ہے. عشق کی صلاحیت لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسانوں کے درمیان رشتہ قائم نہیں کر پاتے. آپ کنزیومرزم اور کمرشلزم کی طرف آپ کو دھکیلا جا رہا ہے، آپ کے اندر سے عشق کی صلاحیت کو چھین کر اور عقل ڈال کر. اب عقل جو ہے وہ یہ ایک روبوٹک فینومینن ہے، اور جذبہ جو ہے یہ ایک اینیمل فینومینن ہے. انسان کا توازن جو ہے وہ عقل اور عشق کے بیلنس کے ساتھ ہے. اور اسی بات کو راشد جو ہے وہ جسم اور روح کی بات بھی کرتا ہے، بلکہ ایک جگہ وہ حرف اور معنی کی بات بھی کرتا ہے. وہ حرف کو جسم کہتا ہے اور معنی کو وہ روح کہتا ہے. تو یہ بحث ہمارے ہاں ایک چل رہی ہے پچھلے کئی، اور یہ ویسٹ میں بھی ہے اس انداز میں.
کوشچن جو ہے آپ نے ایک فرق بیان کیا علامہ اقبال اور نون میم راشد. نون میم راشد سے اتنا تعارف تو نہیں ہے، لیکن علامہ اقبال کا تو وہ ہم شروع سے یہی سنتے ہیں کہ علامہ اقبال ایک فلسفی تھے. یہ ایک آپ کلیئر کر دیں کہ ان کا جو فلسفہ تھا یہ کس حوالے سے تھا. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جو علامہ اقبال کا ایک مرد مومن ہے یا شہین کے لیں جیسے یا جو خودی ہے، اس سے کون سے انسان مراد ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہیں خود وہ اسٹڈی بھی انہوں نے لندن سے کی، پھر ادھر رہے بھی جرمنی میں، تو پھر انہوں نے اس تہذیب پہ یا مغرب پہ ایک کریٹیسزم جو تھا انہوں نے تنقید کی، اور جو ہے پھر جو ہمارا مشرق ہے اس کی تعریف ہے وہ چیز کی بیان کی. اس حوالے سے آپ میرا خیال ہے جب اقبال پہ پروگرام کریں گے نا پھر آپ ان سوالوں کے جواب دیجیے. میں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں. دیکھیے اقبال ہمارے ایک بہت بڑے مفکر ہیں، بہت بڑے مفکر، فلسفی تو نہیں ہے، فلسفہ ایک اور ڈومین ہے، مفکر ہے. اور ہمارے ہاں جو فکریات ہے انڈو پاک کے اندر، وہ فکریات یا دانش جو ہے وہ ساری کی ساری شاعری کے ذریعے سے آئی ہے. حتیٰ کہ مشرق کے دوسرے علاقوں میں بھی، مولانا روم ہو یا اور ہو، انہوں نے ساری جو شاعری کی ہے تصوف کے پیراڈائم میں کی ہے اور شاعری میں کی. یہ ذہن میں رکھیں. اقبال اسی کا تسلسل ہے. ایون راشد نے بھی اسی دانش کو استعمال کیا ہے اور اپنے شاعری میں اقبال کی طرح قومی بین الاقوامی معاملات، مسائل، ہسٹری کے، اکنامکس کے، سوشیولوجی کے، فلسفی کے یہ ڈسکس کیے ہیں. اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب یورپ سے ہماری تہذیب ٹکرائی ہے، ہم غلام ہوئے ہیں اور یورپ کے نئے تصورات اور تعلیم اور افکار ہمارے ہاں آئے ہیں، تو ہماری ایک آنکھ کھلنی ہوئی. وہ آنکھ جب کھلی ہے تو اس میں ہمارے ذہین اذہان نے یہ دیکھا کہ ہم غلام ہیں اور ہمارے اندر تخلیقیت ختم ہو چکی ہے اور ہم جو ہے دنیا میں کوئی بڑا رول ادا نہیں کر رہے. تو انہوں نے اس کے زوال کو سمجھنے کی کوشش کی. اس زوال کو سمجھتے ہوئے انہوں نے کچھ حل بھی اپنے بتائے. تو اقبال وہ شخص ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے، انڈین مسلمانوں کے خاص طور پہ اور دیگر مسلمانوں دنیا کے جو ہیں، اس کے زوال کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس زوال کی خاصیتیں بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اور پھر انہوں نے اس کا حل بتایا. حل انہوں نے یہ بتایا کہ آپ اپنے اندر جو ہے جھانکیں اور اپنے اندر کی جو طاقت ہے اس کے ذریعے سے آپ ایک تبدیلی لے کے آئیں. یہ ٹوٹل ان کا یہ فلسفی ان کی یہ ہے. اقبال کا یہ امپیکٹ جو ہے وہ بہت دور تک گیا اور اس کو اقبال کو بنانے میں اس سے پچھلی نسل بھی شامل ہے. جب وہ حالی مسدس حالی لکھ رہے ہیں ان کا امپیکٹ اقبال پر ہے. خود اقبال کا امپیکٹ پھر دور تک آیا. یہ خود راشد جو ہیں، آپ ان کے شعر پڑھ لیں، آپ ان کی اسلوب دیکھ لیں، آپ ان کی لفظیات دیکھ لیں، اس کی بلند آہنگی دیکھ لیں، اس میں جو فعالیت اور تحرک ہے وہ دیکھ لیں، وہ سارے کا سارا اقبال جیسا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے مشرق کو جگانے اور ایک ایسا نیا انسان بنانے کی کوشش ہے جو کہ دنیا کے بالمقابل برابری کی سطح پر ان کے ساتھ چل سکے. تو یہی ایشو جو ہے وہ اقبال نے ڈسکس کی ہے. اس میں یہ ہے کہ رول انہوں نے مذہب کو دیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے جس مذہب کو انہوں نے رول دیا ہے وہ مذہب ان کا اپنا تشکیل کرنا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. تو انہوں نے ریکنسٹرکٹ کیا ہے، گویا انہوں نے اپنا جو اسلامی تصور ہے وہ ایک ڈیولپ کیا اور اس کو آپ حقیقی اسلام ضروری نہیں سمجھ لیں، کیونکہ جب وہ یہ سارا کچھ کر رہے تھے تو اس عہد کے جو جید علماء تھے ان کے خلاف مضامین لکھ رہے تھے اور ان کے اوپر فتوے بھی دے رہے تھے اسی تصور اسلام کی وجہ سے. سر ابھی آپ نے ایک بات کی کہ تخلیقی صلاحیت کو جس معاشرے میں دبانے کی کوشش کی جائے وہ معاشرہ بنجر ہو جاتا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں
تخلیقی صلاحیت کا کلیش ہے ریلیجن اور اسٹیٹ کے ساتھ تو ہم ایک بنجر معاشرہ ہیں یا ہو جائیں گے بنجر معاشرہ؟ خیال ابھی ہونے والا تو رہ نہیں گیا کچھ ہم ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یورپین سویلائزیشن کے ساتھ جب انڈین سویلائزیشن کا ٹکراؤ ہوا اور ایک کلونیل ڈومینیشن ان کی بنی تو اس کے نتیجے میں ہم ہٹ بڑھا کر اٹھے. اس کے نتیجے میں 2-3 نسلیں ایسی پیدا ہوئیں جنہوں نے تخلیق کیا ہر سطح پر, ہر ڈومین میں تخلیق کیا. لہذا آپ دیکھیں گے کہ 1857 سے لے کر 1947 تک ہمیں مشاہیر کی, گریٹ پرسنالٹیز کی ایک پوری فہرست نظر آتی ہے اور ہر جگہ نظر آتی ہے. آپ سوشیولوجی میں دیکھ لیں, فلسفے میں دیکھ لیں, ادب میں دیکھ لیں, آرٹ میں دیکھ لیں, میوزک میں دیکھ لیں, فلم میں دیکھ لیں, وہ نظر آتی ہے. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ پھر ہم ایک نئے کلونیل ڈسکورس کے اندر چلے گئے. وہ نیو کلونیلزم ہے, اس نے اس کو کرش کر کے رکھ دیا, کیونکہ برٹش کلونیلزم اور امریکن کلونیلزم میں ایک بہت فرق ہے. امریکن کلونیلزم جس سطح پر اس نے چیزوں کو دیکھا, ڈیل کیا, وہ برٹش سے بالکل مختلف تھا. آپ ان دونوں کلونیلزم کا جب آپ تجزیہ کریں گے تو پھر آپ کو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ آخر صرف وہی نسل, ہم پاکستان کی وہی نسل تخلیقی نسل تھی آخری, جس کا بچپن اور ٹریننگ ان کے ہاتھوں ہوئی ہے جو برٹش دور میں پیدا ہوئے تھے. اور یہ 60s کی آخری نسل تھی جو 70s میں جوان ہوئی ہے اور اس کے بعد ختم کہانی. چونکہ یہ گفتگو دا بلیک ہول کے فیس بک پیج پہ لائیو جا رہی ہے تو ہمارے ساتھ کئی دوست ہیں جو یہاں پہ تو موجود نہیں ہیں لیکن انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں, تو ان کو اپنے ساتھ شریک کرنے کے لیے اس مجلس میں ان کے نام لے دیتا ہوں. امیر حمزہ ہیں, سلیم اختر ڈھیرا ہیں, لالہ رخ بخاری ہیں, اقدس ہاشمی ہیں, الیاس ہیں, اسما بانو, سلطان محمود, روشنی, محمد نعیم, رمشا کرن, زاہد رحیم, سمن خان, بی بی ہاجرہ, رازق بلوچ, خلیل جتوئی, ناصر مینگل, محمد نذیر, نور شاہد دین, بلال گوندل, علی عبداللہ, اصغر خان, کنزا سلامت, لیو, شازیہ اکبر, سلطان محمود اور ڈاکٹر گلزار جلال. میں نے کہا کہ ان کا نام لے لینا چاہیے. ڈاکٹر اعجاز احمد ہے, انہوں نے ایک ریمارک کی ہے, اس پہ بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں. ان کا کہنا ہے کہ ایران میں عشق کا اظہار زیادہ ڈائریکٹ ہے, وہاں یہ شرماتی لجاتی محبوبہ نہیں ہے, جہاں ذات کا دیکھنا ہندوستانی نہیں دکھائی دیتا. اس پہ آپ کیا کہیں؟ ظاہر ہے وہ ہندوستانی تو نہیں ہے, وہ تو بغداد کی, یہ تو بات صحیح ہے. پھر اس میں جو کوئی اور بات تو نہیں صاحب, میں بات کر لوں. آن لائن ہمارے پاس یہی تھا ایک اہم ریمارک جو میں نے کہا کہ رکھ دوں, آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے. جی میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یورپ والوں نے جب کولونائز کیا ہمیں تو انہوں نے ہمارے تمام علوم کو ڈسکور بھی کیا اور ان کی تشکیل بھی کی, اور اس کی جو تشکیل ہے وہ اپنے افکار و تصورات پہ کی. اور اسی لیے اس کی تشکیل کے بعد جب ہمارے علوم ہمیں پڑھائے ویسٹرن بیسڈ بنا کر یا یورو سینٹرک بنا کر, تو اس کے نتیجے میں جو ماڈرن مائنڈ پیدا ہوا, جو کہ میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم یورپ سے مرعوب ہو گئے اور اپنی جو روایات تھی, اپنا جو ماضی تھا, اس سے نہ صرف کٹ گئے بلکہ اسے ہم نے کمتر اور کہتر جاننا شروع کر دیا. آج بھی ہم لاشعوری طور پر ویسٹ سے متاثر ہیں اور اپنی چیزوں سے متاثر نہیں. ہمارے ہیروز جو ہیں وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں, وہ سارے ویسٹ کے. سلیبس کی کہانی اپنی جگہ. یہ ضرور ہوا کہ اقبال نے اور راشد وغیرہ نے ہندوستان کا نہ صحیح لیکن مشرق کی سطح پر ایک ڈومین بنائی, اور
اپنا ماضی جو ہے اس کو ریکریٹ کیا، شاعرانہ سطح پر کیا، اور وہ ریکریٹ کر کے تو اس ماضی کو، اس کی روایات کو، ان کے ہیروز کو، اس کے سارے لینڈسکیپ کو اس انداز میں پیش کیا کہ وہ ہماری ایک قوت بن سکے. تو یہاں پر ان کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کی ان جو ان کی سروسز ہیں ان کو ضرور ایڈمائر کرنا چاہیے. لیکن پرابلم پھر وہی ہے کہ ہم بطور ایک لبرل مائنڈ کے، بطور ایک ماڈرن مائنڈ کے، ہم بطور ایک تخلیق کار کے، کسی بھی سطح کے تخلیق کار، ہم اپنے ماضی کو، اپنے مشرق کو اس طریقے سے ابھی تک ڈسکور نہیں کر سکے. آج بھی مغل ہمارے لیے عیاش ہیں، لیکن ملکہ وکٹوریہ کا عہد ہمارے لیے شاندار ہے. آج بھی ہمارا میوزک جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یورپ کے میوزک کی کیا بات ہے. ہماری منییچر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یورپ کا جو پکاسو ہے وہ بہت شاندار ہے. آپ یہ لسٹ بناتے چلے جائیے. تو میرا خیال ہے کہ اس سطح پر اقبال کا اور راشد کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت اہم ہے. اس کے اوپر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. میں یہیں پر بات کو ختم کرتا ہوں. آپ کو بہت شکریہ. جی ایک اضافہ میں اس میں کر دوں. کئی آن لائن ہمارے جو دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ اتنے اچھے انداز میں کسی بھی فن پارے کو یا کسی بھی ادبی جو شاہکار ہے اس کو سمجھنے کا موقع ہمیں کم ہی ملتا ہے. تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری یعنی دا بلیک ہول کی ویب سائٹ کے ساتھ وہ جڑے رہیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم اس سلسلے میں مزید جو ہے کچھ ایونٹس کرنے والے ہیں، جن میں 2 کا نام میرا خیال لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک جان ایلیا پر ہوگا اور ایک جو ہے آگ کے دریا جو ناول ہے اس کے اوپر ہوگا. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جاتے جاتے سید شایان زیدی ہیں، وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ان کا نام کیوں نہیں لیا، تو شایان آپ کا نام بھی لے لیتے ہیں. عامر قریشی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آخر میں نظم جو ہے وہ تحت اللفظ میں سنا دیں. وہ شروع میں سنا دی گئی ہے، لیکن چلیں ان کی یہ فرمائش تھی. محمد تیمور بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا سلسلہ ہے. تو آپ دونوں کا بہت شکریہ. جی ہم نے یہ کیا، میں یہاں ایڈ کر دوں کہ ہم نے کچھ پرسنالٹیز کو، کچھ فن پاروں کو اور کچھ کتابوں کو ہم نے ڈسکس کرنا شروع کیا ہے. مثلا منٹو کا ایک پہ ہم نے جو اس کا ہے ٹوبا ٹیکسنگ، اس کو ڈسکس کیا تھا. پھر ہم نے علی باز جلال پوری کو ڈسکس کیا ہے، منٹو کو الگ سے ڈسکس کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے آگ کا دریا کو کرنے اسد والے محمد خان کی افسانہ بھی پڑھا گیا ہے. ہاں وہ بھی پڑھا گیا ہے. تو یہ ہے چیزیں کوشش کر رہے ہیں. راجا گد پہ ہوا ہے بالکل. تو آئندہ ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم سبت حسن کو کریں اور آگ کا دریا کو کریں، اور یہ جو ابھی ہم آگے ایک اور ایشو بھی ہم ترکیب سندھی اور ادب کو بھی کریں. اس طرح کے ہم لانا چاہ رہے ہیں. سبت حسن بھی ہیں آگے. جی سوری جسٹ اے سجیشن راؤنڈ دیٹ کہ مطلب آپ نے بہت زبردست اردو زبان کے وہ لیے ہیں نام، لیکن کچھ مطلب باقی زبانوں کے شاعر اور کاموں سے بھی کوئی وہ ہوگا بلیک ہول میں کوئی؟ جی ہم کچھ بلا رہے ہیں. جی مثلا دیگر زبانوں میں سے پنجابی کے کچھ افسانہ نگار اور کچھ جو پولیٹیکل ایشوز اور پرسنالٹی یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں، پروگرام ان پہ ہوئے ہیں. اب ایک ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں، یہ جو بارڈر ہے افغان بارڈر، اس کے راؤنڈ اباؤٹس میں جو صورتحال ہے، اس کا جو آج کل جو صورتحال چل رہی ہے پچھلے 2 دہائیوں سے، اس کا جو لٹریچر پر امپیکٹ آیا ہے وہ یہاں پر ڈسکس ہوگا. اس کے بعد ہم باچا خان کے اوپر ہم کرنے جا رہے ہیں. سیم ہم بلوچستان اور سندھ اور کشمیر یہ سب کو لیں گے باری باری. یہ سارے سرپرائز تھے جو آپ نے لوگوں نے ابھی بتا دیے. بہت شکریہ.